سید میں نون لیگی ہوں، خدا کی قسم ہے، قسم اٹھا رہا ہے، خدا کی قسم ہے میرے دل میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یعنی میں کسی سیاسی مخالفت یا سیاسی حمایت میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، قسم اٹھا کے وہ کہتا ہے۔ تحریک انصاف نے ہر گاؤں سے 15,000 تنخواہ پر ورکر برطرف کیے تھے جو شیخ وقار کے ڈیرے پر میٹنگز کرتے تھے، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، ان میں سے 50% کارکن اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ الزام ہم کسی کے اوپر نہیں لگا رہے، بس جو ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے ذاتی طور پر تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یار اس پوسٹ میں کتنی حقیقت ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل پاکستان میں عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، اور کئی ملکوں میں تو آج عید منائی گئی، اور رب پروردگار سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کی ہے، کر دی ہے، کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو غریب لوگ کی اتنی توفیق نہیں ہے، اللہ کی ذات ان کو بھی توفیق دے، اور جو لوگ اس ٹائم حج میں ہیں، حرم شریف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اپنی بارگاہ میں وہ حج بھی قبول فرمائے۔ تو ناظرین، اس عید کے حوالے سے، عید سے کچھ دن پہلے بہت زیادہ جو ایکٹیو تھی وہ تحریک لبیک والے قادیانیوں کے حوالے سے ایکٹیو تھے کہ قادیانیوں کو قربانی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایسی جو حرکتیں جو قادیانی لوگ کرتے ہیں، جب تحریک لبیک والے ان کے خلاف میدان میں آتے ہیں تو پھر تحریک لبیک کے اوپر بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ قادیانیوں کے دشمن ہیں، یہ اقلیتوں کے دشمن ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ان کے برعکس ہے۔ تحریک لبیک والے نہ اقلیتوں کے خلاف ہیں، نہ قادیانیوں کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے کہ آپ اپنا کام کریں، جس چیز کے اوپر آپ کی پابندی ہے ہم اس کو آپ نہ چھیڑیں، ہم کو کچھ پرابلم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تحریک لبیک کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے۔ قادیانی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کیا پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ غیر مذہب ہے، یہ کافر ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لبرل لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری صورت میں ان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جو پورا عمل وہ مسلمانوں والا کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو آپ ان کو کافر بھی نہ کہیں۔ جب میں اس کو آپ کو عام سادہ الفاظ میں یہ سمجھاؤں کہ ہر عام آدمی اس شخص کو صرف کافر سمجھتا ہے کہ جو سامنے کسی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، یعنی کھل کے اپنی عبادت کرتا ہے، تو وہ صرف اس کو ہی کافر سمجھتے ہیں، باقی وہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ ناظرین، اعزاز سید ایک صحافی ہے، سید اپنے ساتھ لکھتا ہے، معلوم نہیں وہ کیسا سید ہے، لیکن ہمیشہ وہ قادیانیوں کی کھل کے سپورٹ کرتا ہے۔ جو قادیانیوں کی کھل کے سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کو قادیانی ہی سمجھتے ہیں، اور جب ہم قادیانی سمجھتے ہیں تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا قادیانیوں کے حق میں، پھر اس کو جواب دیا گیا کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ کچھ شدت پسند یعنی مسلمان قادیانیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ پہلے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو لگتا ہوں کہ اس نے کیا ٹویٹ کیا، پھر اس کو جو جواب دیا گیا کہ چکوال میں 500 سے زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا، اسلام چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ نان مسلم ہو گئے۔ دوسری طرف اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ مرکزی شوزہ کے اہم ممبر بزرگ یعنی عالم دین پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے ہاتھ میں درجنوں قادیانی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جس جماعت کو، جن لوگوں کو قادیانیوں کا دشمن بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، انہیں کے اوپر قادیانی اعتماد کر رہے ہیں۔ جس جماعت کو اقلیتوں کا دشمن بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہی اقلیتی عیسائی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون قادیانی بیعت کر رہے ہیں اور کون سے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں جنہوں نے اسلام کو خیر باد کر دیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا الزام ہے
یا کچھ اور شواہد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ناظرین، اعزاز سید نے ٹویٹ کیا ہے کہ چکوال کے نواح میں دالمیال نامی ایک تاریخی گاؤں ہے جہاں 2016 میں مذہبی شدت پسندوں نے احمدیہ کمیونٹی، یعنی وہ قادیانی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا ہے، احمدیہ کے، یعنی قادیانی کہنے سے قادیانیوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے اس نے احمدیوں کا لفظ استعمال کیا۔ احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہ پر قبضے کے لیے حملہ کیا تھا۔ یہاں اس کمیونٹی کے چند گھر رہ گئے ہیں جو اکثریت آبادی میں موجود مذہبی شدت پسندوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اب عید سے پہلے چکوال کے ڈی سی قرۃ العین ملک نے مقامی پولیس کی سفارش پر احمدیہ کمیونٹی کے 3 افراد کو ممکنہ نقص امن عامہ کے نام پر بند کر دیا۔ نبیل ڈھکو کی خبر پڑھ کر ڈی سی صاحبہ اور چکوال کے ڈی پی او وحید صاحب کی وزڈم پر حیرت ہوتی ہے۔ نہ جانے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر اقلیتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو اپنے افسران کی انسانی حقوق کی آگاہی کے حوالے سے تربیت ضرور کروانا چاہیے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سن لیا کہ عید سے پہلے جیسا کہ تحریک لبیک کی بہت بڑی کوشش تھی کہ قربانی نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو قادیانی ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین میں بھی کے خلاف ہے اور شرع میں وہ نہیں کر سکتے، تو اسی حوالے سے یعنی کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اپنا زہر اگل رہا ہے کہ پاکستان میں جو شدت پسند ہیں وہ قادیانیوں کے خلاف ہیں۔ اب اس کے ٹویٹ میں جواب دیا ہے مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں۔ اچھا، وہ اس کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ 500 جو پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں وہ اسلام چھوڑ دیا ہے، لیکن جو پہلے میں ذکر کر گیا ہوں کہ ہم لوگ کس کو سمجھتے ہیں اسلام چھوڑنا، کہ جو سامنے آ کے کہے کہ بھائی میں ہندو ہوں، آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں پوجا پاٹ کروں گا، تب لوگ کہیں گے کہ یار یہ کافر ہے۔ لیکن جس شخص میں پوری حرکتیں کافر والی ہیں، جس کو شرعی طور پر یا قانونی طور پر کافر قرار دیا گیا ہو اور اس کے کام پورے مسلمانوں والے ہوں، تو اس کو لوگ کافر سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم تو اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اعزاز سید میں ابھی چکوال کا ہوں۔ چکوال میں تحریک انصاف نے ہر گاؤں سے 15,000 تنخواہ پر ورکر بھرتی کیے تھے۔ شیخ وقار نامی بندہ تنخواہیں دیتا ہے اور ان ورکروں میں 50% لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ اس پر تحقیق کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ یعنی باقاعدہ وہ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اعزاز سید چکوال میں فلاں جگہ میں فلاں بڑا آدمی ہے، اس کے ڈیرے میں جاتے تھے، یعنی کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیں۔ پھر نیچے لکھتا ہے کہ اعزاز سید میں نون لیگی ہوں، خدا کی قسم ہے، قسم اٹھا رہا ہے، خدا کی قسم ہے میرے دل میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یعنی میں کسی سیاسی مخالفت یا سیاسی حمایت میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، قسم اٹھا کے وہ کہتا ہے۔ تحریک انصاف نے ہر گاؤں سے 15,000 تنخواہ پر ورکر برتر کیے تھے جو شیخ وقار کے ڈیرے پر میٹنگز کرتے تھے۔ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، ان میں سے 50% کارکن اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ اب ناظرین، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پی ٹی اے کے کارکن اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ اب میں دوسری ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح قادیانی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درجنوں کی تعداد میں پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو کئی چند روز کے بعد، چند مہینوں کے بعد کہیں نہ کہیں ملتی ہوگی کہ کوئی عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، کوئی قادیانی ہو گئے، وہ تحریک لبیک کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں۔ الیکشن میں بھی کھل کے اعلان کرتے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹکٹ بھی دیے گئے ہیں اقلیتوں کو تحریک لبیک کی طرف سے۔ اچھا، ایک طرف جن کو دشمن بنا کے پیش کیا گیا تحریک لبیک کو، جن لوگوں کا، وہ لوگ تحریک لبیک کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ جو صحافی ہیں اور یہ جو لوگ اسلام دشمن لوگ ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ خبردار تحریک لبیک کو نہیں آنے دینا کیونکہ اقلیتوں کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب ناظرین، اس نے جو 2 ٹویٹ کیا ہے کہ 500 یعنی کہ 1000 سے زیادہ تعداد ہے، تو آدھے سے زیادہ 50% یعنی 500 سے زیادہ لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام ان لوگوں نے کیسے چھوڑا ہے۔ ایسی کوئی ویڈیوز تو سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے،
لہذا ہم ہندو ہو گئے ہیں، عیسائی ہو گئے ہیں، تو پھر تو عوام مانتی کہ یار یہ ہندو ہے۔ اب یہ چیز سامنے نہیں آئے تو پھر مانے کیسے لوگ مانیں گے؟ میں چند ایک اپنے سامنے پرسنل ذاتی جاننے والے لوگوں کی حرکت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسلام سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، کہ ان کو صرف یہ باقی رہ گیا کہ وہ منہ سے بول دیں کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو قادیانی ہیں، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نام بھی مسلمانوں والے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ان کی اپنی یعنی عبادت گاہیں بھی ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں، عمل میں سب کچھ، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس گہرائی میں جا کے آخری نبی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کس نیت سے آخری نبی کہتے ہیں؟ رتبے اور شان کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اپنے مرزا جہنمی کو بھی، یعنی کہ ان کا جو قادیانی ہے اس کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ نے دلیل دی تھی کہ بھی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، وہ کافر کیسے ہیں؟ پھر جا کے اس نے پیر عبد القادری صاحب کے سامنے جا کے یعنی کہ توبہ بھی کی تھی۔ تو لہٰذا جو لبرل مائنڈڈ آدمی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ کیسے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ قادیانیوں کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، اور قادیانی جو پاکستان میں قانونی اور شرعی طور پہ کافر ہے، تو وہ بھی یقیناً کافر ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جو بات کر رہے ہیں انہی کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اب ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو پرسنل، جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میں کافر تو ان کو نہیں کہوں گا، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ میرے سامنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی، الزام لگایا تھا صحابہ کرام کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کوئی گناہ یا غلطی کر سکتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ صرف انبیاء کرام کے لیے ہے۔ آنکھوں کے سامنے میاں والی جلسے میں کہا گیا ہے کہ عمران کے لیے جان دینی ہے تو سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب کچھ آسیہ ملونہ کے وقت انہوں نے کھل کے آسیہ کو سپورٹ کیا تھا، ایک گستاخہ کو سپورٹ کیا تھا۔ تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نام نہیں دیتا ہوں کہ وہ کافر ہیں، لیکن آپ بتا دینا کہ وہ کون ہے۔ اگر جو لوگ صرف ظاہری صورت میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی عبادت کر رہا ہے، ہندوؤں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو وہ کافر ہے، تو پھر ان کی نظر میں تو قادیانی بھی کافر نہیں ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، اس نے جو ٹویٹ کیا ہے، میں کافی حد تک اس کی ٹویٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ دائرہ اسلام سے تقریباً خارج ہو چکے ہیں، ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ لازمی کوئی یعنی کہ کوئی غلط کام۔ میں اپنا آپ کو اب ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میں دبئی میں تھا، عمران خان کا سپورٹر تھا، عمران خان کے حق میں میں نے ایک پوسٹ کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا اس سینس ٹی وی کا کہ یار وہ پوسٹ کتنی میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پوسٹ آگے شیئر کر دی۔ میرے ہی گاؤں کا مجھے ذاتی طور پر جاننے والا عالم دین، جس کا پی ٹی آئی سے لبیک سے تعلق بھی نہیں ہے، اس نے مجھے میسج کر کے کہا ہے کہ ملک صاحب اللہ سے توبہ کرو اور کلمہ پڑھو اور اپنی یہ پوسٹ ڈیلیٹ کرو۔ اب انتہائی غلط پوسٹ آپ نے کر دی ہے۔ تو فوراً میں نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، لازمی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جا کے ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ جائے تو جی میں ہندو ہو گیا ہوں، لیکن اس عمران خان کی محبت میں، یا کوئی بھی یعنی کہ لیڈر ہے دنیاوی لبرل، ان کی محبت میں ان کے کارکن اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر چکے ہیں، لا علمی میں ہی صحیح۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو اس پوسٹ کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات معاف کرے کوئی کمی بیشی ہو۔ الزام ہم کسی کے اوپر نہیں لگا رہے، بس جو ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے ذاتی طور پر، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یار اس پوسٹ میں کتنی حقیقت ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لہٰذا جینا مرنا جو اس ٹائم قومی یوتھ کا ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔